إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص وہ کتنا ہی زیادہ سنجیدہ کیوں نہ ہو، اس کا تعلق کچھ لوگوں کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا دوست اور یار سمجھتا ہے، اور جیسے شریعت نے ہمیں کسی بھی معاملے میں شتر بے مہار نہیں چھوڑا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، نئے نئے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا، اس کو جوڑنا، وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، ان کی صحبت کیسی ہونی چاہیے، شریعت نے اس حوالے سے بھی پوری تعلیم ہمیں دی، اور پورا ایک باب ہے ان تعلیمات کا. اور ہمیں ان ساری چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا دوست، اس کا ساتھی، وہ اس کو خیر پر لیے چلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے. اور یہ دوست اور ساتھی ہی انسان کو برے کاموں پر لگاتا ہے، حتیٰ کہ یہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنت میں ایک دوسرے سے باہم سوالات کریں گے، لوگ گفتگو کریں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین. ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، بڑا مخلص دوست تھا،
یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے تھا، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے میرا تعاون کیا اور آج یہاں جنت کے اندر میں موجود ہوں۔ اور اسی کے برعکس قرآن ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں چبا کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش فلاں بندے کو میں اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو نصیحت کو میرے پاس آنے کے بعد بھی مجھے اس سے بھٹکا دیا، مجھے دور رہ گیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، میری گمراہی کا سبب بنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے باب کو، اس ساری گفتگو کو ایک حدیث کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا، کیونکہ جوامع الکلم تھے۔ اللہ کے نبی کی مختصر سے مختصر بات بھی وہ اپنے اندر سمندروں سے زیادہ گہرائی رکھتی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الرجل علی دین خلیلہ، تم میں سے ہر شخص وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، ہر شخص اپنا موازنہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے طور اتوار پر ذرا نظر دوڑائے۔ فَلْيَنْظُرْ، دیکھے ہر شخص وہ کس کو دوست بنا رہے۔ مَنْ يُخَالِلُهُ، کون ہے اس کا قریبی، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ کھانے والا، اس کے ساتھ گفتگو میں ہر طرح کی شراکت، اس کے سفر میں اس کا ساتھی، اس کے حضر میں اس کا ساتھی، وہ کون ہے جس کو یہ دوست بناتا ہے؟ کیا وہ اس کو خیر کی طرف لے کر آ رہا ہے یا وہ اس کو شر کی طرف لے کر جاتا ہے؟ تو ایسی صحبت جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ساری احادیث بیان کی، اور ایسی صحبت جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس پر بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ بالترتیب پہلے ہم ایسی صحبت کے حوالے سے بات کریں گے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اور پھر برے لوگوں کی صحبت، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا ساتھ برے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تم نے رہنا ہے۔ اور انبیاء نے بھی ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت چاہی ہے اور اس کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا، کیونکہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری صحبت میں رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کی صحبت خراب ہو جائے اور وہ خرابی ہماری زندگی پر بھی اثر انداز ہو جائے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پھر یہ بھی دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یہی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اسی کی تلقین اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی ہے۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب تمہارا ساتھی نہ ہو، حکمن کہا کوئی بھی تمہارا ساتھی نہ بنے، الا مؤمنا مگر ایماندار، ایماندار بندہ تمہارا ساتھی ہونا چاہیے۔ تمہاری مجلسوں میں تمہارا ساتھ دینے والا ایماندار بندہ ہونا چاہیے، جس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ تمہاری خلوتوں میں، تمہاری سرگوشیوں میں جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ مومن بندہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور کہا کہ تمہارا کھانا بھی متقی لوگ کھائیں، ان کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ ہم جانتے ہیں کہ دوستی میں کھانے کو ایک مین کردار حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی دو دوست آپس میں ملتے ہیں
تو چند باتوں کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کھانا کیا ہے، مل کے کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کہیں چلتے ہیں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو جائے گی اور کچھ کھا لیں گے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے اور تمہارا کھانا بھی متقی بندہ کھائے، اس کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ یعنی تمہارے کھانے کی مجلسوں میں بھی تقوی والے لوگ موجود ہونے چاہیے، وہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اعتبر الناس باخدانہم، لوگوں کو ان کے کردار کے ذریعے سے پہچانو، کیونکہ ایک بندے کی پہچان اس کے دوست سے ہوا کرتی ہے، لہذا تم کیسے دوست رکھتے ہو سب سے پہلے اس کا کردار پہچانو، کیونکہ تمہاری پہچان تمہارے دوستوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک صالح متقی نیک کردار اچھے کردار دوست کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تمہارا ساتھی وہ ہونا چاہیے جو تمہاری اصلاح کرے، جیسے ایک آئینہ بندے کی اصلاح کرتا ہے۔ آئینہ ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، وہ ہمیشہ انسان کی خامی کو جس قدر وہ ہے، زیادہ کر کے نہیں، جس قدر وہ خامی ہے اتنی خامی آئینہ ہمیشہ اس انسان کو جس کی خامی ہے اس کو فوراً بتا دیتا ہے، اس کو دور کر لو، اس کو صاف کر لو۔ آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے تو یہ دیکھنے کیا میرے بال ٹھیک ہیں، آئینہ فوراً بتاتا ہے ابھی اس کو کنگھی کی ضرورت ہے۔ کیا کسی شخص کے جانے کے بعد اگلا شخص جو آ رہا ہے اس کو کبھی آئینے نے کہا ہے جو پچھلا بندہ گیا ہے اس کے چہرے پر اتنے تل موجود تھے، اس کے دانتوں کے یہ حالات تھے، اس کے بال بڑے پراگندہ تھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اشارہ کیا اس طرف کہ تمہارا دوست وہ بندہ ہونا چاہیے جو تمہاری ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار رہے اور اصلاح بھی ایسے طریقے سے کرے کہ تمہارے اندر نکھار آ جائے، نہ کہ وہ تانا دے تمہیں جس کے ذریعے تم مزید اس سے دور ہو جاؤ اور اس تانے کی بنا پر تم دین اسلام کو چھوڑو۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھا دیا کہ تم بھی پھر اپنے دوستوں کے لیے آئینے کا کردار ادا کرو، تم بھی ان کی خامی الگ کر کے ان کو بتا دو کہ تمہارے اندر یہ خامی موجود ہے، اس کو درست کر لو، لوگوں کے درمیان ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی نا، وہاں دنیا میں جو سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے نا میاں بیوی کا تعلق، وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر یا ان میں سے 4 میں سے کسی ایک کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینہا، یا پھر اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ مال کا مطالبہ کرتے ہیں رشتوں کے وقت، کچھ لوگ خوبصورتی کو چاہتے ہیں، کچھ بڑے نسب کو چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دینداری سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری سب سے پہلی ترجیح وہ دین ہونا چاہیے یہاں پر بھی۔ اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ گہرا تعلق ہے، ایک اچھی صحبت ہے، ساری زندگی کا ایک تعلق، ساتھ رہنے کا تعلق، آغاز کہاں سے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین سے اس کا آغاز کرو، دیکھو دینداری اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اور ہم جو سوال کرتے ہیں ان سوالوں کو ترک کر دیں، کتنا پڑھی ہے، کچن سنبھال لے گی، خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے، بولنے کا ڈھنگ اور انداز ہے کہ نہیں، سب سے پہلی چیز وہ دین ہے۔ اگر دین ہوگا تو بولنے کا ڈھنگ اور انداز وہ سب سے پہلے ہوگا۔
نمازوں کا پوچھیں، نمازوں کی تعداد پوری ہے بھائی؟ صبح سے شام تک 5 نمازیں پڑھتی ہے؟ دین اسلام سے کتنا شغف ہے، کتنا تعلق ہے اس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزوں کی بنا پر یہ تعلق جو سب سے مضبوط تعلق ہے، جو بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بھی 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ ان چاروں میں سے سب سے مقدم دین ہونا چاہیے۔ اگر باقی بھی مل جائیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن ترجیح دین کو دینی چاہیے، سب سے مقدم دین ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، ایک تو ہوتا ہے نا باقاعدہ کوئی شخص نیک لوگوں کی صحبت کا ارادہ کر کے آتا ہے، اس کو تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص اپنے کسی کام سے آیا لیکن نیک لوگوں میں بیٹھ گیا، آیا اپنے کام سے تھا، نیت نہیں، نیک لوگوں کی صحبت اس کو بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، وہ راستوں میں پھرتے ہیں اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہو۔ کہا جب ان میں سے کسی گروہ کو، فرشتوں کے کسی گروہ کو ایسی کو مجلس مل جاتی ہے نا، تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا ڈھانپتے ہیں اپنے پروں سے کہ وہ تعداد آسمانوں تک جا پہنچتی ہے۔ پھر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ اے اللہ فلاں جگہ پر ایک مجلس تھی، ایک محفل تھی جس میں تیرا ذکر کیا جاتا تھا۔ اچھا وہ میرا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں جی اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ اللہ جتنا ذکر کرتے اس سے کہیں زیادہ تیرا ذکر کرتے، کہیں زیادہ تیری تعریفات کرتے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے۔ اچھا ایسا وہ کیوں کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ اللہ وہ جنت مانگتے تھے تجھ سے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی، اگر میں ان کو جنت دکھا دوں، اگر وہ دیکھ لیں، کہا پھر اس سے زیادہ تیرا شکر ادا کریں گے، اس سے زیادہ تیری عبادت کریں گے۔ اچھا ڈرتے کس چیز سے تھے؟ اللہ جہنم سے ڈرتے تھے، اس کی آگ سے ڈرتے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی، اگر میں ان کو دکھا دوں، اگر وہ دیکھ لیں جہنم کو، کہا اللہ پھر تو وہ اور زیادہ اس سے پناہ مانگیں گے، تیری بندگی میں مزید مضبوط ہو جائیں گے تاکہ وہ اس جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو ہی معاف کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک فرشتہ یہ کہے گا فیہم فلان، اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان کے درمیان موجود نہیں تھا، یعنی وہ نیت لے کر نہیں آیا تھا، انہم بہم لحاجہ، اس کی کو ضرورت تھی، کسی کام سے آیا ویسے ہی بیٹھ گیا، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا، وہ اس مجلس میں شامل نہیں تھا، وہ تیرا ذکر کرنے میں شامل نہیں تھا، اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا بیٹھ گیا، جیسے کسی بندے کا انتظار کر رہا ہو کہ یہ کب فارغ ہوگا، کوئی گفتگو کرنی ہو، الگ سے بیٹھ گیا انہی لوگوں کے درمیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہے گا، یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہے جو اپنے کام سے آیا اور بیٹھ گیا ان کے ساتھ، یعنی اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ فرشتوں نے باقاعدہ خاص طور پر اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بتایا اللہ کو، اللہ وہ اس مجلس کا حصہ ہی نہیں تھا، اپنے کسی کام سے آیا تھا، اللہ کہیں گے مجلس میں تو موجود تھا نا، لہذا یہ فضیلت اس کو بھی ملے گی، ان کے ساتھ کوئی بھی بیٹھنے والا وہ بدبخت نہیں رہے گا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین مثال اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اچھا دوست خوشبو رکھنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کا کام کرنے والا، اور برا دوست وہ بھٹی چلانے والا۔
بھٹی چلاتا ہے، اس میں وہ اپنا کوئلہ ڈالتا ہے، اس میں دھواں نکل رہا ہے، وہ لوہے کو گرم کرتا ہے، اس پر ہتھوڑا مارتا ہے، بھٹی مسلسل چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دوست وہ اس خوشبو والے کی مانند ہے، تم اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے نا، یا وہ تمہیں تحفہ دے دے گا خوشبو، یا تم اس سے خرید لو گے۔ اگر وہ تمہیں تحفہ بھی نہیں دیتا، تم خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، نہیں خریدتے، جب تک بیٹھے رہو گے ان خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، وہ فائدہ تمہیں دیتی رہیں گے۔ اور کہا کہ وہ بھٹی والا جب تم اس کے پاس بیٹھو گے نا، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، کو انگارہ گر جائے گا تمہارے کپڑوں پر۔ اگر وہ تمہارے کپڑے نہ بھی جلائے نا، تم بچا لو اپنے کپڑوں کو، تو اس بھٹی کا دھواں، اس کی گرمائش تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گی۔ یہ بڑی شاندار مثال ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اچھے اور برے لوگوں کی صحبت وہ اسی طرح انسان کو فائدہ اور نقصان پہنچایا کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہے، ایماندار ہے، اور اس کا دوست وہ ہے جو گالی دیتا ہے، بات بات پر گالی دیتا ہے، وہ بات شروع کرتا ہے تو گالی سے شروع کرتا ہے، وہ ختم کرتا ہے تو گالی پر ختم کرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں اس سے کہتا کہ بھائی یہ گالی والا انداز ختم کرو، ورنہ تمہاری صحبت میرے لیے کارآمد نہیں ہے کسی بھی صورت۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں تو گھر میں سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے سیکھی اس نے، کس کے ساتھ پھرتا ہے؟ اور وہ لوگ جن کے بچے گھروں میں رہتے ہیں، وہ اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے بچوں کو معلوم ہی نہیں گالی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ صحبت انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے، اور یہ ایک لمحے کی بھی صحبت ہو نا، یہ بڑا فائدہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ، یہودی لڑکا ہے، بیمار ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اب وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ اس نے بات کو مان لیا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ایک لمحے کی صحبت، ساری زندگی وہ بچہ یہودی رہا، ایک لمحے کی آخری لمحہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اچھی بات کی اللہ کے نبی نے، اس کو دعوت دی، اس نے ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ، پچھلے ساری کی ساری جتنے بھی اس کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں معاف۔ اور اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اور ایک لمحے کی صحبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اللہ کے نبی آ گئے، میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ انکار نہیں کیا کہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اسی وقت ابو جہل آ گیا بدبخت، کہا اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ تانا دیا۔ فوراً کہا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور فوت ہو گئے۔ ممکن تھا کہ اگر یہ نہ آتا اور یہ تانا نہ دیتا تو ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اگر برے دوست کی اور اچھے دوست کی ایک مجلس اور ایک لمحہ بھی تمہیں فائدہ اور نقصان دے سکتا ہے، تو پھر برے دوست کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں، اچھے دوست کی طرف لپکیں۔ تعلق بنائیں ان لوگوں کے ساتھ جو نمازوں کے پابند ہیں تاکہ وہ تمہیں نمازی بنا دیں۔ تعلق بنائیں ان لوگوں کے ساتھ جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں سچا بنا دیں۔ تعلق بنائیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، اللہ سے خالصتاً محبت کرنے والے، تاکہ وہ تمہارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کو بٹھا دیں۔ اور اگر بری صحبت ہے تو بری صحبت تو انسان کو اتنا نقصان دیتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن بری صحبت نے اس کو بگاڑ دیا اور کفر کی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں
کہ اے میرے رب میرا بیٹا تھا، تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، تیرے اہل سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں تھے۔ میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد تو مجھ سے اس کے متعلق سوال نہ کرنا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن بری صحبت نے بگاڑ دیا، اور ایسا بگاڑا کہ نبی نوح علیہ السلام وہ جو 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اپنا بیٹا کفر میں مر گیا۔ تو آج سے ہی آغاز کریں اس چیز کا کہ آپ برے ساتھی کو چھوڑ دیں گے، اور ہاں یہ بھی کوشش کریں اگر آپ کے اندر کوئی اچھائی موجود ہے تو برے ساتھی کو سمجھائیں، آپ اس کو اچھا بنا دیں گے، اگر وہ اچھا نہیں بنتا تو اس کو ترک کر دیں گے۔ اور یہ قصد بھی کریں آج سے، آپ کی نظر آپ کے بچوں کے دوستوں پر بھی ہوگی، وہ دوست کیسے ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کی سوچ اور فکر کیسی ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کے والدین ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب سارا دن تو بچہ مصروف رہتا ہے، کوئی بات نہیں، گھنٹہ کھیلتا ہے باہر دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہے، وہ کھیلتا کن دوستوں کے ساتھ ہے ان دوستوں کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے، وگرنہ یہ بری صحبت آپ کے گھر کو بگاڑ کر رکھ دے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کے حوالے سے کہا لا تجالس اہل الاہواء، وہ جو خواہشات کو پسند کرتے ہیں نا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے دین کو مقدم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا لا تجالس، تو اس کے ساتھ نہ بیٹھ، حکم دیا تمہاری مجلس ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو خواہشات کے دل دادا ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ یہ جو مجالس ہیں ممرضۃ للقلب، یہ دلوں کی بیماری ہے جو تمہارے دل کو لگ جائے گی، پھر یہ جائے گی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجالس، وہ خود تو نماز ادا کرتے ہیں، خود تو ان کی زبان بڑی پاک صاف ہوتی ہے، لیکن ان کے دوست گالیاں دیتے ہیں، وہ برے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، ہماری دوستی کیسی ہے، ہمارے ساتھی کیسے ہیں، ان لوگوں کا کردار کیسا ہے، ان لوگوں کی مجالس کیسی ہیں، ان سب پر ہمیں نظر دوڑانی چاہیے۔ اور یہی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ تمہارے ساتھی وہ نیک ہونے چاہیے، اور وہ ساتھی جو تمہیں برائی کی طرف مائل کر دیں قطعاً وہ تمہارے ساتھی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک آخری حدیث اس حوالے سے کہ جو برا شخص ہے، اللہ کے نبی نے مرنے کے بعد، وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی قربت کو پسند نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ ایک بندہ مر گیا، اب کیا نقصان دے گا، لیکن اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، جب ایک جنازہ لے کر جاتے ہیں صحابہ، کہا اسرعوا بالجنازہ، اس جنازے کو جلدی جلدی لے کر چلو، اگر یہ اچھا ہے تو اس کے لیے آگے خیر کے دروازے کھلے ہیں، جلدی سے اس کو خیر کی طرف پہنچا دو، اور اگر یہ برا ہے تو جان چھڑاؤ اس سے، اپنے کندھوں سے بوجھ کو اتار دو۔ یعنی وہ مر گیا، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں تضعونہ، اس کو اتار دو اپنے اوپر سے، یہ بوجھ ہے تمہارے اوپر۔ تو اس لیے اچھی اور بری صحبت اس کو سمجھیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، وہ لوگ جو تمہیں اچھائی کی دعوت دینے والے ہوں، وہ لوگ جو تمہیں نیکی کی دعوت دیں، وہ لوگ جو اذان سن کر تم سے یہ کہیں اٹھو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلیں، ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اور وہ لوگ جو یہ کہیں کہ پڑھ لیں گے نماز کوئی بات نہیں، ابھی فی الحال پہلے یہ کام کر لیں، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، ان لوگوں سے پیچھے رہیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو اپنی جان چھڑائیں اور ان لوگوں سے پیچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے والا، ان کے ساتھ تعلق بنانے والا بنائے، اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دنیاوی تعلقات میں ایک بڑا گہرا تعلق وہ میاں بیوی کا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص بذات خود اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت اچھی ہوتی ہے تو وہ گھر کا سکون اور اطمینان ہوا کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پر ہم نظر دوڑائیں، پہلی وحی کا واقعہ پڑھیں تو اللہ کے نبی اس وقت بہت ڈر گئے تھے جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا پڑھنا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھیے، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر یہی معاملہ ہوا، اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس معاملے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈر گئے تھے، اتنا ڈر گئے تھے کہ گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ پڑ چکا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چند الفاظ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، ان الفاظ نے اللہ کے نبی کو اتنی تسلی دی کہ اللہ کے نبی دوبارہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ تو بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو تنگ دست کے لیے اس کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ بڑا انعام کرے گا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح ایک سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ قربانیاں بھی لے رکھی ہیں جو مکہ میں جا کر انہوں نے کرنی تھی، روک دیا گیا راستہ۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ اپنی قربانیوں کو یہیں پر ذبح کر دو، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، تو سفر شدید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ اپنا روزہ افطار کر دو، کسی نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا۔ لوگ شاید یہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا تو وقت ہے، کوئی بات نہیں، پورا کریں گے۔ اللہ کے نبی پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں آئے، بیوی نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا آج میرے صحابہ نے میری بات نہیں مانی، پتہ نہیں کیا بات کی تھی، میں نے کہا تھا روزہ افطار کر لو، کسی نے بھی نہیں کیا۔ کہا آپ یہ کھجور پکڑیں، ان کے سامنے جا کر آپ خود افطار کریں، وہ خود ہی کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نکلے، جا کر آپ نے روزہ افطار کیا، ان سب نے افطار کر دیا۔ ایک مشکل، ایک پریشانی دور کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے وہ ساتھی جو میرے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آج وہ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس لیے یہ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی تعلیمات اس حوالے سے دی ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں اس پر پورے باب موجود ہیں، اور آئندہ خطبات میں ہم میاں بیوی کے حقوق، شادی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے گہرا تعلق یہ ہے، یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ بالترتیب گفتگو کریں گے۔ اگلے جمعے سے آغاز کریں گے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ہماری شادی کیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اس معاشرے میں جو ایک بڑی جو ریشو ہے طلاق کی، روزانہ کی بنیاد پر طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ بالترتیب ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میں ان موضوعات کو بڑا اہم سمجھتا ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کے گھر والوں کو، خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کے ذمہ. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ، بہت سارے لوگ الحمدللہ وہ جلدی آتے ہیں، آپ اگلے جمعے سے جلدی آئیں تاکہ بالترتیب ان ساری باتوں کو سنیں. ایک شخص کے ذمے اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمے ایک بندے کے کیا حقوق ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. پھر شادیاں کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک سیزن شادیوں کا اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو کیسی شادیاں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور اللہ کو راضی کر دینے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. جتنے ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خصوصاً ایک بزرگ، جماعت کے بزرگ، وہ شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جیسے پہلے وہ دین اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ویسے ہی کھڑا کرے اور وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے مستعد اور تیار رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.